تفسیروں میں 3 قول بیان کیے گئے۔ پہلا قول مفسرین کی ایک جماعت کا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت اور یہ ہمت دے رکھی ہے کہ یہ زمین پہ تھا اور نیچے زمین سے جنت تک اس کا وسوسہ جا رہا تھا۔ یہ پہلا قول ہے۔ اب غور کرو، کہاں جنت کہاں زمین؟ یہ تھا زمین پہ، اس کو اتار دیا گیا، یہ زمین پر ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں ہے، نیچے سے زمین پہ رہتے ہوئے اس نے اپنی کارستانی کو جب چلانا چاہا تو اس کا وسوسہ وہاں جنت میں پیارے آدم علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ ایک یہ قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس نے جنت کے دروازے کے قریب یہ کھڑا تھا، حضرت آدم و حوا یہ جنت کی سیر کرتے تھے۔ سیر کرتے کرتے جب جنت کے دروازے کے قریب سے گزرنے لگے، چونکہ جنت ایک بڑی شفاف چیز کا نام ہے، اندر باہر سے نظر آتا ہے، تو اس نے دیکھ لیا اور اس وقت دروازے کے پاس سے گزرنے لگے تو اس نے وہاں وسوسہ ڈالا۔ اچھا، وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے اس کا معنی بتایا۔ فرماتے ہیں وہ برا خیال جو چپکے سے کسی کے دل میں اشارے کے ساتھ، کنایے کے ساتھ ڈال دیا جائے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ وسوسہ انسان بھی دوسرے انسان کے دل میں ڈال سکتا ہے، اور شیطان بھی کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ شیطان ڈالے تو نظر نہ آئے، انسان اپنی آنکھ کے اشارے سے یا کسی اور اشارے سے وسوسہ ڈال دیتا ہے دوسرے انسان کے بارے میں، پھر وہ بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے، اشارہ کر دیا، اس ایک اشارے نے بندے کے دل میں وسوسہ ڈالا، اب نہ جانے اس کے دل میں ایسے خیال جو کبھی آئے ہی نہیں، پھر ایسے خیال اس کے دل میں آ گئے، پھر اس نے کہا بات ٹھیک ہے، یہی میرا دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں کیا ہے، اس نے جادو کیا ہے، اس نے تویز لیا، یہ فلاں جگہ پہ تھا۔ یہ سارے اس ایک وسوسہ کی بنیاد پہ اٹھنے والے یہ جملہ سوال ہیں۔ تو اس نے جنت سے باہر رہ کے جنت کے اندر حضرت آدم و حوا کو دیکھا تو ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ تیسرا قول حضرت سیدنا امام وہب ابن منبہ، یہ حضور پاک کے صحابی ہیں، انہوں نے وہ تیسرا قول بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں اس کا داخلہ بند کر دیا گیا، جب اس کو نکالا گیا اب یہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت سے باہر ہے، جانے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے اس کو روک لیتے ہیں، لیکن سانپ کو اس وقت جنت میں آنے جانے کی اجازت تھی۔ اور یاد رکھنا، سانپ اس وقت جس طرح اونٹ نما جانور ہے، اس طرح یہ بڑے قد آور جانور تھا۔ اور یاد رکھنا، تمہارے علم کے باب میں اضافہ ہو جائے، اللہ نے جتنے بھی جانور بنائے ان سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ نے سانپ کو عطا کر رکھا تھا۔ یہ اتنا حسین و جمیل جانور تھا، لمبے قد، اونچے قد والا، یہ بڑا قوی ہیکل ایک جانور تھا۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے دوستی لگائی، اور دوستی لگا کے کہا کہ مجھے 1 منٹ کے لیے تم جنت میں پہنچاؤ، اور طریقہ یہ ہوگا کہ میں تیرے منہ میں بیٹھتا ہوں، تو جنت میں آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، تجھے پابندی ہے، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں، مجھے تو پابند کر دیا گیا۔ تو یہ شیطان اس کے منہ میں بیٹھا اور یہ پھر جنت میں داخل ہوا، اور جب جنت میں جا کے اس نے منہ کھولا تو یہ نکلا حضرت حوا کے پاس۔ اس درخت کا اس نے پھل توڑا، توڑ کے حضرت حوا کو کہا کہ دیکھیے جی اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کا رنگ روپ کیسا ہے، یہ بڑا حسن و جمال والا ہے۔ اور وہاں یہ ساری باتیں کرنے لگا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم ہے مجھے اللہ کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں۔ اور حضرت حوا کو کہا، اے حوا، پتہ ہے تمہیں رب نے کیوں اسے روکا ہے؟ اس وجہ سے روکا کہ تم کہیں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، کہ یہ اگر تم نے نہ کھایا پھر تمہیں موت آ جائے گی۔ پھر کہا حضرت آدم کو بھی یہی کہنا کہ اس وجہ سے
کہ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ جو یہ کھاتا ہے اللہ اس کو اپنا قرب دیتا ہے اور تمہیں وہ اپنا قرب نہیں دینا چاہتا۔ یہ سب جھوٹی باتیں کرتا گیا اور اللہ کریم نے اس کو بیان کیا کہ کہنے لگا اللہ تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، جو یہ کھا لیتا ہے پھر اسے موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر فرشتوں کے سے اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب باتیں قسم کھا کے اس نے حضرت حوا کو وہ پھل دکھایا اور انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا چکھ لیا، اس کا ذائقہ چکھا۔ قرآن شریف بتاتا ہے کہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ۔ انہوں نے اس کا ذائقہ چکھا، حضرت حوا نے ذائقہ جب چکھا تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے کے گئیں، کہا کہ یہ تو بڑا ذائقے والا ہے، کھایا نہیں چکھا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی، کھایا نہیں چکھا ہے۔ وہ کیا تھا؟ 4 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ درخت گندم کا درخت قد آور درخت تھا، اس کا دانہ دیا گیا۔ دوسرا قول انجیر، یہ جنت میں جس کا ذکر بھی قرآن شریف میں ہے، یہ اس کا ایک پھل تھا۔ تیسرا قول وہ انگور کی بیل سے انگور توڑ کے لایا کہ یہ کھا لو۔ چوتھا قول وہ کھجور کے درخت سے جو انسان کے وجود سے بنائی گئی وہ کھجور، اس کی ایک کھجور لے کے آیا کہ یہ بڑی پیاری ہے۔ یہ 4 قول ہیں۔ گندم کا دانہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، انجیل ہو پھر بھی کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں، یا انگور ہو تو پھر بھی ہم ماننے کو تیار ہیں، اور پھر کھجور ہو یا انگور ہو یا گندم ہو، جو بھی ہو، حضرت حوا نے اس کو چکھا، ان کو اس کا ذائقہ عمدہ محسوس ہوا تو کہا یہ تو کھانے والی چیز ہے۔ حضرت آدم کو پیش کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا بھی ذائقہ ہی چکھا، بس حلق سے نیچے جانے کی دیر تھی تو پھر ان دونوں کے لباس اتر گئے۔ لباس کیا تھا؟ بہت سارے صحابہ کرام نے بتایا وہ نورانی لباس تھا، وہ نور کا لباس تھا جو حضرت آدم و حوا کو دیا گیا۔ اپنی جنت میں رہتے تھے، وہاں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، میاں بیوی الگ رہ رہے ہیں اور وہاں ان کو نور کا لباس دیا گیا۔ اور حضرت ابن عباس نے تفسیر فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نور کا لباس بصورت ناخن تھا، جس طرح ناخن ہے، اور اس وقت یہ سارا ناخن کا لباس اترتا گیا، یہ بطور احسان نشان رکھا گیا کہ اے انسان کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے تو شکر ادا کر لینا، بطور شکریہ احسان یہ اتنا رکھ دیا گیا۔ اور پھر حضرت حوا اور حضرت آدم سلام اللہ علیہما آپ بے حد پریشان ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اب دوڑ لگائی، جسم کھل گیا۔ اور پھر یہ بات ہمیشہ یاد میں رکھی جائے، جب جسم کھل گیا شرمگاہیں ظاہر ہونے لگی، حضرت حوا نے آدم کو نہیں دیکھا، حضرت آدم نے حوا کو نہیں دیکھا، ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں کی۔ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے صحیح روایت کے ساتھ یہ نقل کیا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں کی، اور پھر انجیر کے پتے اتار کر ان کو سی کر حضرت آدم لباس بناتے گئے، اور وہ اللہ کو پسند آ گیا ان کا طریقہ۔ حضرت آدم اپنا جسم ڈھانپتے رہے، حضرت حوا اپنا جسم ڈھانپتی رہی، یا کیلے کے درخت سے یا انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے نہ ان کو دیکھا نہ انہوں نے ان کو دیکھا۔